اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی ولا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے، تم غم مت کرو، فکر مت کرو، تم ہی غالب رہو گے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ تو ساری چیزوں کا لب لباب ایمان ہے۔ جب ایمان ہے تو دنیا بھی اسی کی ہے، آخرت بھی اسی کی ہے۔ ایمان اگر نہیں ہے تو بہت سارے لوگوں کی دنیا تو ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے فی نار جہنم خالدین فیہا ابدا۔ وہ انسان جو اللہ پر ایمان نہیں لایا لیکن قسمت کی روزی تو کھایا، اور جتنا مال اس کے قسمت میں تھا وہ پایا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ دنیا کے تھوڑے سے دن اپنی عیش و آرام کی زندگی گزارا، اس کے بعد جب دنیا سے نکلتا ہے تو بہت ساری چیزیں اللہ تعالیٰ اس کی چھین لیتے ہیں، یہاں تک کہ موت کی سختی کا بھی معاملہ شاید اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ بعض جگہ لکھا ہے کسی آدمی کو ہم اگر دیکھیں کہ اس کی موت کا جو معاملہ ہے سختی کے ساتھ ہو رہا ہے، سکرات کا عالم اس کے اوپر طاری ہے، باوجود ہے کہ وہ اللہ والا تھا، نمازی پرہیزگار تھا، مسجد کے آباد کرنے والا تھا، بہت ساری چیزیں وہ اللہ اللہ کرنے والا یعنی عبادت گزار دین کی کام کرتا تھا، لیکن موت کے وقت میں بہت سختی کے ساتھ اس کا معاملہ پیش آیا۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوں، لیکن اللہ کے یہاں پر سے کچھ ایسی بات ان کے سامنے آتی ہے کہ وہ مرتے وقت میں بہت جلدی جو ہے ان کا معاملہ ہو جاتا ہے، یعنی کوئی سختی ان کے اوپر پیش نہیں آتی۔ لوگ بولنے والے بولتے ہیں دیکھو آدمی کتنا گنہگار تھا، کیا تھا، لیکن ایسی اچھی حالت میں گیا، کوئی تکلیف ان کو نہیں ہوئی، کوئی پریشانی ان کو لاحق نہیں ہوئی۔ کبھی یہ بات کا خدشہ دل میں نہ گزرے کہ کسی کے ساتھ ہم بدگمانی کا معاملہ اور نیک کرے، بلکہ نیک گمانی کا معاملہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا بندوں کے ساتھ میں انصاف کا معاملہ ہے، ناانصافی کا نہیں۔ جب آدمی اللہ اللہ کرے، اللہ کی یاد کرے، احکام خدا پر پابندی کرے اور نبی کے سنتوں کی پیروی کرنے کی بہت پوری کوشش کرے، تو ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کھانا کھائے پیٹ نہ بھرے، پانی پیے پیاس نہ بجھے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے یہ آدمی کو ظاہری اعتبار سے کچھ حالات اس کو ستائیں گے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم کا معاملہ اس کے اوپر پورا ہوگا۔ جب یہاں تک کہ آدمی کے کچھ گناہ زندگی میں ہوتے ہیں تو اس کو یوں بھی بتایا کہ جب آدمی کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے، نفس لگا ہوا ہے، برے خیالات اور برے جو ہے دوست اس کے ساتھ میں رہیں، تو ظاہر بات ہے کچھ نہ کچھ گناہ اس کے ہوں گے۔ تو گناہوں پر توبہ کرنا، اللہ سے معافی مانگ لینا، یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن بعض وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جنت میں جائے تو جنت میں وہ آدمی جائے گا جس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کو یوں سمجھیے، مثال کے طور پر اگر کپڑے پر کچھ غلیظات کے دھبے لگے ہوئے ہیں، پیشاب کے دھبے لگے ہوئے ہیں، تو پھر وہ مسجد میں آنا اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا جب تک پاک صاف نہ ہو۔ یہ تو صفائی کا بھی معاملہ آدھا ایمان کا ہے۔ تو کہا فرضیات میں سے ہے کہ بدن بھی پاک ہونا
اور کپڑے بھی پاک ہونا، نماز کے پورا ہونے کے لیے دونوں بھی شرطیں ہیں۔ تو جیسا کپڑوں کو ناپاک ہونے سے آدمی مسجد میں نہیں جا سکتا، تو کہا دل کے اندر ذری بھی ناپاکی ہے تو جنت میں نہیں جا سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے کہا کہ بھئی اب ایسی ناپاکی لے کر، چونکہ اس کی قسمت میں تو لکھا ہوا ہے فلاں وقت میں موت ہے، اب جب موت آئے گی تو اس وقت میں دیکھا جائے گا کہ بھئی اس کا معاملہ کچھ گناہ میں یہ مبتلا ہے، توبہ بھی نہیں کیا، توبہ پہلے اگر کرتا تو شاید اس کے گناہ معاف ہوتے، لیکن نہیں کیا، تو کہتے ہیں اس سے ایسی حالت میں اس کی روح کو تھوڑا سا سختی کی جائے گی تاکہ وہ گناہ دنیا ہی میں معاف ہو جائے۔ بعض وقت میں ایسا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں نبی کی زبان میں، جب میرا بندہ جب دنیا میں میری عبادت کر کے میری یاد کر کے آ رہا ہے تو پھر میں اسے اپنی جو ہے ذمہ داری سے جنت میں تو داخل کروں گا، لیکن قواعد کے اعتبار سے کچھ جو قواعد ہے اس کے شرائط ہے کہ بھئی بغیر گناہ کے آدمی کو جنت میں داخل کیا جائے گا، گناہوں کے ساتھ نہیں۔ تو پھر گناہ اس کے ہے تو پھر وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، تو پھر گناہ معاف ہونے کا ذریعہ کیا ہوگا؟ تو یوں فرمایا گناہ معاف ہوں گے اس کے، کچھ سختیاں کچھ تکالیفیں اس کے اوپر آئیں گی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں رہنے والے کو صحابی کہتے ہیں، تو صحابی کا درجہ سب سے بڑا ہے، اور ان کی جو عورتیں تھیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت دیندار تھیں۔ جب سے شادی ہوئی اس کے بعد سے لے کر کافی دن گزر گئے ہوں گے، سال 2 سال جو بھی ہوگا، تو بیوی بہت زیادہ خدمت گزار تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ ایک دن بیٹھے بیٹھے کچھ ایسی محبت کی باتیں چلتے چلتے کہا کہ بھئی تم جو مانگو گے میں وہ دینے کے لیے تیار ہوں۔ شوہر بول رہا بیوی کو، بیوی بولی دیں گے، ضرور دیں گے۔ 3 مرتبہ اقرار کے بعد بولی مجھے طلاق دے دیں۔ شوہر بولا یہ کیا بات ہوئی؟ بھائی میں محبت سے بات کر رہا ہوں تو تم طلاق مانگ رہے ہیں؟ کہا کہ ہی طلاق دے دینا۔ ارے یہ سمجھ میں نہیں آئی بات؟ تو یہی بات اپنے کو پوچھنے کے لیے نبی کے پاس جانا ہے، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو انہوں طلاق مانگ رہے ہیں، میں تو بول دیا دے تو ملک کے، انہوں مانگ رہے ہیں، میرے کو محبت ہے مگر میں کیا کروں، اب کیا دیوں نہ کو دیوں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی بات نبی سے پوچھ لیں گے۔ تو دونوں مل کر چل رہے تھے، جاتے جاتے راستے میں شوہر کو ٹھوکر لگی، خون نکل رہے، تو بیوی بولی کہ بھئی اب واپس چلو، نبی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ شوہر بولا یہ کیا بات؟ اب تک تو جو ہے اپنے ضد پر اٹل تھی کہ بھئی طلاق لے لینا چاہیے، لیکن اب جو ہے بول رہی کہ بھئی واپس چلو۔ جی میں جو ہے جو مقصد تھا میرا وہ پورا ہو گیا میری سمجھ میں تو نہیں آیا۔ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس آدمی کو دنیا میں تکلیف نہیں پہنچی وہ آدمی آخرت میں راحت نہیں پاتا، کیونکہ قرآن کی آیت ہے ان مع العسر یسرا مع العسر یسرا، جب آدمی کو تکلیف آتی ہے تو اس کے بعد ہی راحت کا سامان اس کو مہیا ہوتا ہے۔ تو دنیا میں تکلیف ہے اور آخرت میں راحت ہے، اسی لیے کہنے والے نے کہا دنیا میں مسلمان کو تکلیف کہاں نہیں، یعنی مصیبت کہاں نہیں مسلمان کے لیے، دنیا میں مسلمان کو مصیبت کہاں نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں آسمان نہیں؟ ظاہر بات ہے ہر جگہ آسمان ہے، سمندر میں گئے تو زمین تو نہیں لگتی لیکن آسمان تو رہتا سر۔ تو کہا جب آدمی کو مصیبت یہاں کچھ پہنچی تو اس کا صلہ آخرت میں ملے گا۔ تو جو گناہ ہے وہ دھلنے کا معاملہ، اصل میں یہ بات اصل چیز ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات نبی کے زبان سے بتا دیا، کسی ایمان والے کو جب میں پسند کرتا ہوں، پورا نیک کام کر رہا ہے، نیک باتوں پہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، کسی قسم کی کوئی بات گناہ کے نہیں کر رہا، مگر کبھی اتفاق کی بات ہے کہ کبھی کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو گناہ رہ جاتا ہے،
وہ توبہ نہیں کیا، ایسے وقت میں جب کا جو ملک الموت آ گیا قریب اور اس وقت میں وہ گناہ باقی رہا، تو اس کے لیے کیا جو ہے اللہ تعالیٰ ترتیب بنایا، ترتیب یہ بنایا کہ آخری وقت میں ملک الموت کو، فرشتے کو کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا اس کی روح سختی کے ساتھ نکالی جائے تاکہ اس کا گناہ دنیا ہی کے اندر دھل جائے اور یہ سیدھا جنت میں جائے۔ چنانچہ ایک آدمی جو بہت نیک، نمازی، پرہیزگار، عبادت گزار تھا، اللہ نے ایسا معاملہ کیا کہ وہ جنگل میں رہتے تھے، بیوی کا بھی انتقال ہوا، بچے بھی نہیں رہے، کوئی بھی نہیں رہے، اکیلا۔ چنانچہ ایک وقت آیا کہ وہ بیمار ہو گیا، تپکالے کا دن تھا، گرمی بہت شدت کی پڑتی ہے عربستان میں، مٹکے میں پانی تھا، اس کے اوپر کلیا۔ اب وہ بیچارہ جو بیٹھا ہوا ہے، اس کو اتنی شدت کی بیماری آ گئی کہ وہ آدمی کھس بھی نہیں سکتا تھا، اتنا زیادہ بیمار ہو گیا۔ اب اکیلا ہے گھر میں، چونکہ موت کے وقت میں تکلیف تو ہوتی ہے اور پیاس کی شدت بھی ہوتی ہے۔ لکھا ہے حدیث میں، وہ آدمی جو موت کا شکار ہو رہا ہے، اس کو اگر سمندر بھی پلایا جائے تو پیاس نہیں بجھتی، اتنی پیاس لگتی ہے آدمی۔ اسی لیے کبھی دیکھے ہوں گے آپ، کسی کو مار لگ گیا، کسی کو کوئی ایسی زیادہ چوٹ لگ گئی تو فوراً پانی پلاتے ہیں، اس لیے کہ آدمی کی ہیبت کی وجہ سے اندر کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ چنانچہ وہ پانی جو ہے پینے کی جو توس لگی اسے، وہ آہستہ آہستہ، کیونکہ اب چلنے تو آتا نہیں تھا، کھسنے کو بھی نہیں آ رہا تھا، مگر کیا کرے، پیاس ایسی لگ رہی تھی اس کو کہ پانی پیے بغیر وہ چارہ کار نہیں ہے، کیونکہ جان جاتے وقت میں یہ چیز ہوتی ہے۔ چنانچہ آہستہ 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 کھستے 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 وہ گھڑے تک آیا تھا کہ پانی پیوں۔ جیسا گھڑے پر ہاتھ ڈالا تو گھڑا ایک دم سے لڑک گیا، پھٹ گیا، پانی بہہ گیا، پانی نہیں ملا اسے، اس پیاس کی حالت میں مر گیا۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو، یعنی ساری چیزوں کو جو ہے مد نظر رکھتے ہوئے اس کو پیاسا مارا۔ فرشتے کہنے لگے، یا اللہ، نمازی تھا، پرہیزگار تھا، تیرے نبی کی پوری سنت کی پیروی کرنے والا تھا، آخر وقت میں جب کہ اس کو پیاس لگ رہی تھی، پانی تک کا اس کو نصیب نہیں ہوا، اور ایسی حالت میں جان نکالنے کے لیے مجھے بھیجایا، میں جان نکال لے کر آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے کہا کہ ذرا صبر کر، ایک اور بھی مسئلہ ہے سامنے، اور ایک کا وہ دیکھ لے۔ چنانچہ ایک بادشاہ، اب وہ بہت بڑا ظالم بھی تھا، جابر بادشاہ تھا، کئی لوگوں کو سولیوں پر چڑھا دیا۔ آخر کار جب اس کے موت کا وقت آیا تو اس کی طبیعت مچھلی کھانا چاہیے، طبیعت میں مچھی ہونا چاہیے، کم سے کم 7 سال سے پانی نہیں برسا، سارے کے سارے تقریباً سمندر اور جھیلا، تالابا، بولیا سب سوکھ گئے۔ پانی ہے سمندر میں، سمندر بہت دور ہوتا۔ مچھروں کو بلایا، میری طبیعت مچھلی کھانے کو چاہ رہی ہے، مچھی لے کر آنا کہیں سے بھی۔ اب وہ ایک پانی برسا تھوڑا سا، تالابوں میں تھوڑا تھوڑا پانی آ گیا، نالوں میں، گڑوں میں۔ اب پانی برستے مچھلی تھوڑی آتی ہے اس میں، اس کے لیے تو بھی کچھ وقت درکار ہے۔ مچھروں کو بلا کے مچھی چاہیے، سارے مچھرے ہاتھ جوڑ کر ویسا، بادشاہ مچھلیاں تو نہیں ملتے، چونکہ آپ تقریباً مچھلیاں ختم ہو گئے تو سمندر کو جانا پڑتا ہے، کہا کہیں سے بھی ہو میرے کو مچھلی ہونا، اگر 2-3 روز میں اگر مچھلیاں نہیں آئے، جتنے مچھلیاں پکڑنے والے سب کو سولی پہ لٹکا دوں گا۔ سارے مچھرے بولے یا اللہ، یہ کیا مصیبت آ گئی، کہاں سے لانا؟ اب سمندر کو جاؤ بولے 400-500 کلومیٹر، اس زمانے میں کیا گاڑیاں پھڑک، پیدل جانا ہے تو گھوڑوں پہ جانا۔
مشکل کا مسئلہ ہے، 2-3 برس میں نہیں حاصل نہیں کر سکتے یہ۔ سارے لوگ بیٹھ کے دعا کرنے لگے، اب یہاں تو چھٹکارا پانے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب جان جانے کا رہے تو خیر ہماری ایک کی جان گئی تو اچھا تھی، اب ہمارے بیوی بچوں کو بھی لٹکا دے تو مول رہے ہیں۔ اس کے بعد لوگ گئے، کم سے کم اتنا تو کریں گے، جالا تو ڈالیں گے، نہیں ملے صاحب بول کو آگو بولیں گے، اب کیا کریں گے اس کے علاوہ؟ گئے جالا ڈالے تو شامل گئے، لے کر آ کے دیے، پکائے، کھانے کے بعد موت ہو گئی اس کی۔ فرشتہ بولنے لگا یا اللہ یہ کیا بات ہے، بڑا گنہگار، لوگوں کے ساتھ ظلم کرنے والا، زبردستی کرنے والا، آخری خواہش بھی اس کی پوری ہوئی، مچھی کھانا دل بولیا اس کا، تو مچھی جو ہے کہیں بھی نہیں پائی جاتی، لیکن اللہ میاں بھیجا دیا مچھی کو، آخر کار لے کر آ کے دے دیے اور وہ کھا لیا، کھانے کے بعد میں اس کی موت ہوئی۔ ایک آدمی جو بالکل نمازی پرہیزگار تھا، اس کو پانی تک نصیب نہیں ہوا اور اس کی آخری خواہش بھی پوری ہوئی، حالانکہ ایک بہت بڑا گنہگار اور زبردست جابر تھا انہیں۔ تب اللہ تعالیٰ کہنے لگا فرشتے سے سن لے یہ بات، اس آدمی کا ایک گناہ تھا میرے پاس، وہ توبہ نہیں کیا تھا، اس لیے اس کے گناہ کو دھلانے کے لیے میں اس کے ساتھ میں وہ پانی کا بھی معاملہ ختم کر دیا، تاکہ آخری وقت میں وہ تکلیف میں مبتلا ہو اور اس کا گناہ پاک ہو جائے، صاف ہو جائے۔ تو اس کو بغیر گناہ کے جب میں میرے پاس لایا تو پھر میں سیدھا اس کو جنت میں بھیجا دیا۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نیک آدمی کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائے گا، کوئی سختی نہیں ہوگی اس میں۔ لیکن یہ آدمی گنہگار تھا بادشاہ، اس کے کئی جو ہے یعنی نیکیاں تو تھیش نہیں، مگر ایک نیکی تھی اس کی، اس نیکی کو ختم کرنے کا کیا ذریعہ؟ تو کہا وہ بھی نیکی اگر لے کر آیا تو ظاہر بات ہے وہ معاملہ اس کا ساتھ میں جو ہے اچھائی کا کرنے کا تھا، تو اس کی نیکی کو بھی ختم کرنے کے لیے میں نے اس کے خواہش کو پورا کر دیا۔ تو ہم یہ بدگمان کسی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے کہ بھئی کتنا اچھا آدمی تھا، کتنی بری موت آ گئی، کتنا برا آدمی تھا، کتنی موت اچھی آ گئی اس کی، تو یہ معاملہ اللہ کے اوپر ہے۔ اسی لیے ہر وقت میں یہ گمان کسی کے ساتھ میں اگر کرے تو اچھائی کا کرے، برائی کا گمان نہ کرے۔ اسی لیے ہمارے شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، کسی بھی مسلمان کو، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، مگر کبھی بھی اس کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے۔ نہیں معلوم اللہ کے نزدیک کتنا جو ہے اس کا درجہ بڑا ہوگا، بلند ہوگا، وہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اسی لیے کہا جو آدمی دوسرے سے اپنے کو اچھا سمجھے تو وہ شیطان کا بچہ، اگر دوسرے سے کمتر سمجھے تو کہا اللہ کے نزدیک یہ بہت اچھا۔ اسی لیے شیطان کیسا بنا؟ انا خیر منہ بولا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جب سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا تو کہا میں اس سے بہتر ہوں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اچھا ہوں اس سے۔ یہ بات دل میں آ گئی تو سمجھنا کہ شیطان کا بچہ ہے، چاہے کسی بھی اعتبار سے، چاہے تعلیم کے اعتبار سے ہو، تدریس کے اعتبار سے ہو، مال و دولت کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے ہو، یوں بتا کے بھی ہو، تو کیا ہے رے میں سب کچھ ہوں۔ اگر ذرا بھی شوشہ اپنے آپ کو آپ بولنے کا معاملہ آیا، دوسرے کو تو بولنے کا معاملہ آ گیا تو یہاں سمجھو آدمی مار کھا گیا، کوئی اللہ کے نزدیک اس کی کوئی فخار نہیں، کوئی اس کا جو ہے معاملہ معتبر کا نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان مٹی سے بنایا گیا ہے، خلق الانسان من طین، انسان کو مٹی سے اللہ بنایا گیا۔ جب مٹی کا کام ہے ہمیشہ نیچے رہنا، نیچے سے اڑ کر کپڑوں پر اگر آ جائے تو ہم سب اس کو دھول کو ایسا جھٹکتے، چل نکل، یہاں رہنے کی جگہ نہیں ہے تیری، نیچے۔
جب تک نیچے ہے اس کی عزت ہے، اوپر آ گئی تو عزت نہیں رہتی، اس کو جھٹک کے نیچے کر دیتے، چل نکل جائے ایسے۔ تو کہا آدمی ہمیشہ عاجزی اور انکساری میں رہا تو اس کی عزت ہے، جہاں ذرا بھی میں پناہ آیا تو پھر اللہ تعالیٰ ذلیل کر کے اس کو مارے گے۔ اسی لیے فرمایا جو اپنے آپ کو تھوڑا سا بھی غرور اور تکبر کے اندر مبتلا کیا تو خدا کے رسول کی زبان میں ہے تکبر کرنے والا، یعنی بڑائی کرنے والا اللہ کا کرتا اور اللہ کا جو ہے تیبن پکڑ کے کھینچ رہا ہے۔ ایسا تکبر کیا ہے؟ اللہ کا تیبن ہے، غرور اللہ کی خمیس ہے، پکڑ کو کھینچ رہا ہے۔ ظاہر بات ہے کسی کا کرتا پیجامہ اگر پکڑ کر کھینچے تو آدمی خاموش بیٹھے گا؟ وہ تو لڑائی کے اوپر جھگڑے ہوئے، میرے کو ننگا کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی خاموش نہیں پڑتا تو اللہ خاموش کیسا بیٹھے گا؟ ایک مثال دی گئی ہے۔ تو کہا جب آدمی ان چیزوں کے اندر ملوث ہوتا ہے تو سب سے پہلے ذلیل کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے قرآن کی آیت ان اللہ لا فریح لا تفریح، آدمی غرور نہ کرے، پھر عاجزی اور انکساری کا خوگر بنے۔ اگر غرور کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نگاہوں سے بالکل گرا ہی دیتا ہے۔ خیر یہ ساری کی ساری باتیں ہیں کہ آدمی کو چاہیے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اوقات میں رہے اور اپنے جو ہے اصلیت کو دیکھے۔ ایک بڑے میاں جا رہے تھے بزرگ، ادھر سے ایک آ رہا تھا دادا جو سب کو پوترے سمجھتا تھا، انہیں اکڑ کر چل رہا تھا۔ تو بڑے میاں بولے ارے تاکڑ کو کہیں چل رہا میاں، کیا زمین کچھ پھاڑ دیتا ہے کیا؟ تو انہیں ذرا تھا تو کہ آدمی کا جسم موٹر ہے تو عقل ذرا چھوٹی رہتی ہے۔ اے بڈھے جانتا ہے نہیں میرے کو، تو وہ میں کون ہوں؟ تو حضرت بولنے لگے تیرے کو تو کیا، تیرے باپ کو بھی جانتا ہوں، تیرے بابا کے باپ کو بھی، یعنی دادا کو بھی جانتا ہوں، تیرے پشتوں کو بھی جانتا ہوں، تیری ابتدا کو بھی جانتا ہوں، تیری انتہا کو بھی جانتا ہوں۔ یہ بڈھا میرے کو پہچانتا بول رہا ہے، کبھی میں دیکھا نہیں، کبھی میں ملیا نہیں، آخر یہ کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ کیا بھائی میرے کو کیسا جانتے ہیں آپ؟ میری ابتدا کیا ہے بتاؤ؟ تو حضرت کہنے لگے تیری ابتدا ایک معمولی غلیظ منی کا خطرہ ہے، اگر کپڑے کو لگ گیا تو مسجد میں تو جانا بہت دور ہے، گھر کے باہر بھی نہیں نکلتا، اتنی غلیظات تو اس سے بنا ہوا ہے۔ اور جب مر گیا 1 سے 2 دن اگر گزر گئے تو اندر سے بدبو پیدا ہوتی ہے لاش میں سے، تیرے کو دھلانے والے بھی کدراہٹ کرتے ہیں، اور خبر میں لے جا کے رکھ دیں گے تو پھٹ کر جو ہے بالکل خراب ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب کا انتقال ہوا، انتقال سے پہلے چونکہ ذرا بیچارے غیر چیزوں کے اندر ملوث تھے، اتنا پیٹ بڑا ہوا ان کا۔ اب اللہ کو معلوم انہوں کیا کرتے تھے، لوگوں کے کہنے کے مطابق کچھ سود وغیرہ بھی کھایا کرتے تھے، لوگوں کے کہنے کے مطابق ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر چغلیاں لگایا کرتے تھے۔ تو مرنے سے پہلے 15 روز غالباً میں ملا ہوں جا کر ان سے، آرام کرنے کا موقع اللہ میاں نہیں دیا، ایسا بیٹھے بیٹھے سو جاتے تھے۔ کیا بھائی صاحب کیا ہو گیا؟ نہیں مول صاحب دعا کرو میرے لیے، میرے کو نیند نہیں آتی، سو جاؤں تو ایسا معلوم ہوتا ہے جیسا میری سانس رک رہی ہے۔ تو اس دن ہم لوگ اجتماع میں جا رہے تھے، معلوم ہوا کہ انتقال ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے انتقال ہونے کے بعد میں اور زیادہ پیٹ پھول گیا ان کا۔ اب جیسا پیٹ پھول گیا تو لوگ پریشان ہو گئے بھائی کیا کیا جائے، جتنا جلد ہو سکے اتنا جلد اس کا دفن کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ فوراً جتنا جلد ہو سکتا ان کو اتنا جلد لے کر گئے خبر میں۔ اب وہ اتنا بڑا پیٹ، اتنا بڑا آدمی، اب اترنا کون؟ بیٹے بھی ذرا گھبرانے لگے، تو کہا بھائی بہتر یہ ہے فوراً ان کو دفن کر دیا جائے ورنہ پیٹ پھٹنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا اوپر سے ان کو ڈھکل دیا گیا۔ جیسا خبر میں اندر گرے وہ
تو پیٹ پھٹ گیا. پھٹا ہی نہیں بلکہ اندر سے پھٹ کر اس کے اندر سے جو ملبہ تھا وہ اوپر تک آیا. جس کے اوپر لگا انہیں بیمار ہو گیا. شاید 2-3 روز تک کا کھانا نہیں کھائے وہ لوگ. میرے سامنے بتائے وہ بات. تو ظاہر بات ہے اتنی زیادہ گندگی اندر انسان کی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوگا. تو وہ بڑے میاں بولنے لگے ارے تیری انتہا کو بھی جانتا ہوں میں. 1-2-3 روز اگر گزر گئے تو کوئی تیرے قریب بیٹھنے کے لیے تیار نہیں. تیری ابتدا تو اتنی غلیظ تھی کہ وہ منی کا خطرہ. تیری انتہا بھی یہ ہے کہ تیرے کو جو ہے بدبو سے دوچار ہونا پڑے گا. تیرے قریب بھی کوئی نہیں آئے گا. اور پھر جب آپ زندہ ہے تو 2 کلو پیخانہ پیٹ میں اٹھا کے پھرتا ہے. کوئی پیٹ پھاڑ کر اگر دیکھے تو ظاہر بات ہے کوئی قریب آئے گا. بدبو اندر سے شروع ہو جائے گی. تو کہا یہ تیری حقیقت ہے. ابتدا انتہا درمیان میں یہ ہے. تو وہ بیچارہ ذرا چونکہ بزرگوں کی زبان میں بھی اثر ہوتا ہے وہ کہنے لگا حضرت میری آنکھ کھول دی تم نے. میں اپنے آپ کو سمجھتا تھا میں ہوں کچھ بھی مگر کچھ بھی نہیں ہوں. انسان کو مرنا تو ہے کیسا بھی. تو کہا اس سے پہلے کہ بھئی اپنے آپ کو سمجھے کہ بھئی میں کون ہوں. یہ بات اگر یہ سمجھ میں آ گئی اس کے ساتھ زندگی اگر یہ بات ہماری سمجھ میں آ جائے کہ بھئی میں اپنے مٹی سے بنا ہوں. مٹی کا جو ہے معاملہ ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا ہے. تو یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی یہ بات ہمارے دل میں آ گئی تو انشاءاللہ ہماری زندگی کا مزہ آئے گا. اللہ ہم سب لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم. اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. اللہم حفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.